ان نبیوں میں ایک نبی ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تبلیغ کر کر کے تھک گئے تھے۔ یہ دھیان سے سننا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی آرام کر رہا تھا، سو گیا تھا، تو عام جگہ ہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں کیڑیاں تھیں، چونٹیاں، ان چونٹیوں میں سے بہت نیچے تھے، ایک چونٹی جو تھی نا اس نے نبی کو نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک چونٹی نے کیڑی نے کاٹ لیا، تو اللہ کا نبی یکدم ایسے اٹھ گیا، دیکھا کیا ہوا ہے، دیکھا کیڑیاں نے بڑی، چونٹیاں بہت ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، یاد رکھنا اللہ کے فضل سے۔ یہ جو سٹیج ہے محمد الرسول اللہ کا، یہاں سے کبھی گپ اور سنی سنائی بات نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی یکدم اٹھ کے آ کے دیکھا، ہو کیڑی، وہ نیچے دیکھا چونٹیاں بڑی تھیں اور بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے اس نبی کو غصہ چڑھ گیا کہ وہ اتنی نیند سویا ہوا تھا، اس نے کٹ کے مجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور نبی نے آگ لے کے نا ان کی جو بیل تھی اور ساریاں کیڑیاں جتنیاں سن نا، ساری چونٹیوں کے اوپر آگ پھینتی، وہ ساری جلا دیں غصہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان سے پھر وحی کی، اللہ نے وحی کی، آخر رکھتا امتا من الامم تو سبحو، اے میرے نبی یہ کیا کیا غصے میں آ کے، اور تجھے کاٹا تو ایک کیڑی نے تھا، اور پتہ نہیں کس کیڑی نے کاٹا تھا، اور تجھے کاٹا تو ایک کیڑی نے تھا، اے نبی تو نے ساری کیڑیوں کو جلا دیا، اے نبی تجھے نہیں پتا یہ کیڑیاں میری تسبیح بیان کر رہی تھی، اللہ کی تسبیح کیڑیاں چونٹیاں بیان کر رہی تھی۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا کون کون سی چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور آتا ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے، اللہ کا کرنا ہوا ایسا ہوا کہ اس جنگ میں رستے میں اللہ نے بڑے معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دکھائے، اور یہ بات سن لیں سمجھ لیں اپنی آل اولاد کو، معجزہ اللہ دکھاتا ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، نبی کی طاقت نہیں ہوتی، یاد رکھنا، یہ سارا اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ کئی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم بیٹھے، ہم کھانا کھانے لگے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی کھانا پکا تھا اس دور میں، جو بھی تھی وہ سبزی تھی، وہ کیا تھی اللہ جانے کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ بھی بیٹھ کے اور وہ کھانا کھانے شروع ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں خود، صحابی کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جس وقت ہم نے کھانے میں آگے ہاتھ کیا نا تو برکی لقمہ ایسے لے کے سالن لگا کے کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیں، وَإِنَّا كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، کہنے لگے رب کی قسم وہ لقموں میں سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لقمے، روٹی کے لقموں برکیوں میں سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اور روٹی کے لقمے اور دانے دانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی بڑی ضرورت ہے کوئی؟ اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور رب کی قسم یہ جو آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، میں جو آیا ہوا ہوں، اللہ کو تو کس چیز کی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں مسجد میں مجھے بلا لیا، اور آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، قیامت کے دن جنت میں چلے جائے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ پھر حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جدھر بھی تسبیحوں کا ذکر ہوا ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ نے کہا آسمان اور یہ جو زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہے،
اور یہ زمین کا دانہ دانہ ذرہ ذرہ مٹی کا بھی میری تسبیح بیان کرتا. یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ درخت نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں سارے. یہ ریت، یہ پانی کے قطرے، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرنے والی. اور میرے بادشاہ کو کوئی کمی نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ مالک ہے، اللہ پاک ہے، قدوس ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ غالب ہے کائنات پہ. اور عجیب بات ہے اخیر پہ یہ کہ یسبح للہ. اور کیوں نہ اس کی تسبیح بیان کریں جب اتنی صفتوں کا مالک وہ ہے. اور سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ. اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کر کے بات کہی اور میں مالک ہوں، قدوس ہوں، سلام ہوں، مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ کیوں نہ ہوں؟ اور اسی کی وجہ تو یہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے اور صفتوں کا مالک جو وہ ہے. پھر اللہ پاک نے یہ بات کہی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ کہتا ہے قیامت کا دن کیسے ہوئے گا؟ 7 زمینہ اللہ پھڑ کے اپنی تلی رکھ کے انگوٹھی بند کر کے مٹھی بند کر لے. اللہ اپنی مٹھی بند کر لے گا 7 زمینوں رکھ کے. والسماوات مطویات بیمینہ. اور 7 کے 7 آسمان جو ہوں گے جس طرح کاغذ کا ورقہ اکٹھا کرتے ہو نا تم گول کرتے ہو، اللہ 7 آسمانوں کو پکڑ کے ایک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا. اتنا بڑا بادشاہ ہے. سبحان. اور لوگوں بتاؤ اتنے بڑے بادشاہ کی تسبیح نہیں ہونی چاہیے؟ پھر اس کی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے؟ وہ پاکیوں کا مالک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان بنائے، میں نے ذرہ ذرہ بنایا. اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق میں ہوا، میرے علاوہ کسی نے نہیں بنایا. کچھ ذرہ بھی نہیں بنایا، ذرہ ذرہ ذرہ. اور کسی نے کچھ نہیں بنایا، نبی پیغمبر نے بھی ذرہ بھی نہیں بنایا، میں نے بنایا. اور پھر اللہ یہ بات کہتا ہے، فرمایا جو عقل مند انسان ہے نا وہ دیکھ کے آسمانوں کو اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یا اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ان میں کوئی غلط نہیں، ہر چیز ہی کمال کی بنائی. وہ لوگوں یہ نظر نہیں آتا ایک پانی کی بوند سے کیسے کیسے چہرے ہیرے جیسے چاند جیسے بنا دیے؟ وہ کون بنا سکتا ہے؟ وہ کون ہے یہ ساری کائنات؟ وہ ایک زمین کی مٹی کو چکھ کے دیکھیں کون سا سواد ہے، کون سا مزہ اس کا. وہ امب اس کے اندر سے نکالتا ہے، انار اس کے اندر سے نکالتا ہے، سیب اس کے اندر سے نکالتا ہے، الوچا اس کے اندر سے نکالتا ہے. وہ کون کون سے پھل نکالتا ہے؟ وہ کوئی نکالنے والا ہے؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مٹی ہے اس کے اندر سے کیسی کیسی فصلیں پیدا کرتا ہے.
یہ گندم ہے، یہ جو ہے، یہ فلاں ہے، یہ مونجی ہے، یہ چاول، اور کیسے کیسی فصلیں اور کیسی کیسی سبزیاں اللہ پیدا کر، او کون پیدا کر سکتا ہو بتاؤ تو صحیح۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے، صبح اللہ نے فرمایا جو عقل مند انسان ہے زمین و آسمان کی چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، یا اللہ تو نے کوئی چیز بے مقصد فضول نہیں پیدا تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پاک ہے نا۔ تو اگر تیری چیزوں میں اگر کوئی نقص ہو جائے تو پاک رہتا ہی نہیں، پھر پاک اس لیے ہے کہ تیری چیزوں میں کوئی نقص ہی نہیں۔ ایک دن بندہ کہنے لگا، بڑا چلاک بندے کئی ہوتے ہیں نا بڑے، اہم اعتراض، آفت جی دیکھو پرندے اڑتے ہیں، اگر بندے بھی اڑتے تو کرایہ بچ جاندہ۔ یہ دیکھو، میں کہا پتر اگر بندے اڑتے تو آپ نے گھر سے باہر ہونا تھا، پیچھے تو پتہ نہیں کس نے بچی کو اٹھا کے اڑ کے لے کے چھوڑ جانا سی، تیرا سامان چک کے لے، تیری ماں نو چک کے لے جاندے، تیری بیٹیاں تیاں نو چک کے لے۔ وہ یہ اللہ کا کرم ہے، جو اللہ نے بنایا وہ ٹھیک ہی بنایا ہے۔ بڑا چلاک ہے، لو جی کرایہ بچ جاندہ، کدی ایسا ہوندہ تو کدی ایسا ہوندہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پر لگا دیتا نا شیروں کو، ہاتھیوں کو، بندروں کو، وحشی جانوروں کو، مچھلیوں کو، اور ایک شہر جو ہے یہ تو ایک دن میں ایک مچھلی نے کھا جانا تھا، آ کے اڑ کے آ کے سارے شہر نو کھا کے تو چل، اور میرے رب نے جو بنایا وہ ٹھیک ہے۔ وہ بڑا چلاک بنانا ایسے کہنے لگا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے میں کوئی کمی نہیں پیدا کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت غلطی ہو جائے اسی وقت فوری طور پہ انسان کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا یا اللہ مجھے دکھا، اللہ نے کہا نہیں دے سکتا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ۔ تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے، باقی کے بندے دیکھنے والے سارے مر گئے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ گئے، اٹھ دے سارے، پہلا کہ سُبْحَانَكَ، یا اللہ نہیں تو غلطی تو مبرہ ہے، اور میری یہی غلطی سی، میں کیا سی، میں تینوں دیکھنا چاہنا۔ سبحانک، تو پاک ہے غلطیوں سے، اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی مجھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جب یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، جا کے کشتی میں بیٹھے، قرہ میں نان نکلایا، انہوں نے نیچے